الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سورہ یونس، قرآن کریم کی 10ویں سورت، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی جو 3 آیات ہیں صرف وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام یونس ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیلاً ذکر کیا گیا کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم کی سرکشیاں نافرمانیاں بڑھ گئیں تو آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، عذاب کی وعید سنائی، اور وعید سنا کر وہ اس جگہ سے کہیں اور تشریف لے گئے۔ جب چلے گئے آپ تو آپ کی قوم نے دیکھا کہ عذاب کی نشانیاں، عذاب کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے، تو وہ عذاب کے نشانات، آثار، نشانیاں دیکھ کر انہوں نے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، تو اللہ نے عذاب ان سے پھیر لیا۔ تو اس پورے واقعے کو ذکر کیا گیا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس سورت کی اپنے سے پچھلی والی سورت سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پچھلی سورت کا اختتام ان آیات پر ہوا جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی شان بیان کی گئی، اور اس سورہ یونس کا آغاز، ابتدا ان آیات پر ہوا کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی، ان وحی میں جن لوگوں کو شک و شبہ تھا اس کا رد کیا گیا، تو مناسبت اس کی اس طرح سے بنتی ہے۔ سورہ یونس کے اور مضامین بھی ہیں۔ اس کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں وہ اسی آیت کے تحت مناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر۔ تو اب کوئی بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا اور کیا فضل ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا رحمت ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اسی وجہ سے ہم میلاد النبی کے موقع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن لو بے شک جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوگا، اور وہ ہیں اللہ والے، وہ ہیں جو ایمان لائے اور متقی رہے۔ تو اس آیات میں اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی شان بیان کی گئی کہ انہیں دنیا کا کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی خوف انہیں نہیں ہوتا، اور قبر میں بھی انہیں کوئی خوف اللہ کے حکم سے، آخرت میں بھی کوئی خوف اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے انہیں نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی نشانی بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے اور متقی جو ہوگا وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ بے ایمان یا فاسق و فاجر، گناہوں میں مبتلا رہنے والا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے جو 2 شرائط بیان کی گئی کہ وہ ایمان والا ہو اور متقی پرہیزگار ہو، تو جب یہ 2 شرطیں پوری پائی جائیں گی اسی وقت کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا گیا۔
اور پھر آگے چل کے فرعون کی سرکشیاں اس کا ذکر فرمایا گیا، اور فرعون کا ایمان لانا کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جب دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں آج اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو کہ بنی اسرائیل کا رب ہے، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ان پر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج تیرا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ ایمان نام ہے غیب کا، پوشیدہ پر ایمان لانا یہ ہے ایمان۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا، موت آنے لگی، موت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس وقت کی نہ توبہ قبول ہے نہ اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول۔ لہذا جب وہ ڈوبنے لگا تو چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں آج ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اب تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیرے جسم کو صحیح و سالم رکھیں گے، بچا لیں گے، تاکہ یہ اگلوں کے لیے عبرت ہو، نصیحت ہو، انہیں سیکھنے کو ملے کہ ایک شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جب خدائی کا دعویٰ کیا اور مرنے لگا تو پھر ایمان لانے کا کہتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اللہ نے عبرت کے طور پر اس فرعون کی لاش کو بچا لیا، اور آج بھی وہ جو لاش ہے وہ صحیح و سالم موجود ہے۔ تو یہ تھا سورہ یونس کا مختصر تعارف، اس کے مضامین کا تعارف۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ رب کریم حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔